وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا دائم الزہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار ہمیشہ زہد اختیار فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے اور فرماتا ہے، اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا دیتے ہیں کہ اللہ پاک فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین والوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت رکھ دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کنجیاں ہوتے ہیں، ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی ہستی کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں جن کے بارے میں سیدنا غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا میں ہزاروں اولیاء کرام ہوئے ہیں، ان میں سے سب اولیاء جو تھے وہ عاشق الہی تھے، صرف 2 اولیاء میں ایسی شخصیتیں ہوئی ہیں جو محبوب الہی تھے۔ ان میں سے پہلی سیدنا عبد القادر جیلانی اور دوسرے سیدنا نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین کرام، ربیع الاول، بہار اول، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ، اور ربیع الثانی امام الاولیاء کا مہینہ، یعنی بہار ثانی جو ہے۔ ناظرین کرام، ان کی ہستی پاک وہ ہے
کہ جس دن ان کی ولادت پاک ہوئی ان کے والد کو عالم رویا میں حضور نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین اور تمام صحابہ کے ساتھ تشریف لائے اور آ کر آپ نے خود ان کے بارے میں خوشخبری دی اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا جلیل القدر فرزند عطا کرنے والا ہے جو سرتاج الاولیاء ہوگا۔ ناظرین کرام، سیدنا عبد القادر جیلانی سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ ولی بن گئے، آپ کب ولی بنے؟ تو فرمایا کہ 10 برس کا تھا اور میں مدرسے اور مکتب میں جب پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو میرے پیچھے پیچھے آسمان کے ملائکہ آیا کرتے تھے۔ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرما دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس پہ ثابت قدم ہوئے، اللہ تعالیٰ ان پہ ملائکہ کو نازل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمتیں، ان کا جو ہے بحیثیت سلطان الاولیاء ہم نے تذکرہ پاک کرنا ہے، نثر میں بھی اور نظم میں منقبت کی شکل میں بھی آج ان کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے۔ ناظرین کرام، امام الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں جتنے اولیاء ان سے پہلے ہوئے تھے انہوں نے بھی بشارتیں دی، ان کی عظمت کو تسلیم کیا، جن میں امام الاولیاء سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیتیں شامل ہیں، اور ان کے ہم اثر ان کے بعد خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری 50 دن ان کی خدمت اقدس میں حاضر رہے اور وہاں سے فیضان حاصل کیا اور علوم معرفت کے سمندر پی گئے۔ اور اسی طرح حضرت سید احمد کبیر رفاعی سلسلے کے جو بانی ہیں، امام ابو الحسن شاذلی سلسلے کے بانی، حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبندیہ سلسلے کے بانی، اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سلسلے کے بانی، غرض تمام اولیاء امت جو ہیں انہوں نے سیدنا عبد القادر جیلانی کے سامنے اپنی گردنیں جھکائیں، اور آپ کا ارشاد پاک کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ ولی کی نشانی یہ ہے کہ جس کی گردن پر مہر سیدنا عبد القادر جیلانی کی ہو وہی ولی بنتا ہے، جس کی گردن پہ ان کا قدم ہو وہی ولی بنتا ہے، اس کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ آج ان کے حضور منقبتیں پیش کرنے کے لیے ملک کے معروف شعراء میرے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے جناب سید طاہر حسن یوسفی صاحب تشریف فرما ہے میرے بائیں جانب، ان کے ساتھ آگے جناب محمد یاسین اجمل چشتی، اور ان کے ساتھ پروفیسر مسعود الرحمان ہیں۔ میرے دائیں طرف ملک کے معروف شاعر جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی، اور ان کے ساتھ جناب افضل خاکسار تشریف فرما ہے۔ یہ سب حضرات آج بارگاہ سیدنا عبد القادر جیلانی میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے جی۔ سب سے پہلے میں آغاز نثر کی صورت میں اپنے مہمان سید طاہر حسن یوسفی سے کرتا ہوں جی۔ سلطان الاولیاء مقام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھتے کیا ہو میرے میراں کے محاسن کیا ہیں، حسن حسنین کی تصویر ہیں اکمال کے ساتھ، سبحان اللہ۔ شہ جیلاں کی عطا کا عرفان، کیا بتاؤں شہ جیلاں کی عطا کا عرفان، غوث الثقلین ہیں ثقلین کے اقبال کے ساتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ جی۔ نزہۃ الخاطر الفاتر فی مناقب شیخ عبد القادر میں حضرت مولانا علی قاری نور اللہ مرقدہ و اعلی درجاتہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوان نے تخت خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تو اللہ تعالیٰ نے قطبیت کبریٰ سبحان اللہ کا اظہار آپ کی شخصیت پر کر دیا۔ محتاط لفظوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیا، اظہار آپ کی شخصیت پر کر دیا، امت مصطفیٰ کے پہلے قطب کبریٰ۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد دوسری قطبیت کبریٰ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوان کو عطا اسی کو فرمائی۔ غوثیت کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ غوثیت کبریٰ سلطان الاولیاء، اور فرمایا کہ تیسری جو ہوگی وہ بھی حضرت امام ہادی المہدی نور اللہ مرقدہ و اعلی درجاتہ ہی کو عطا فرمائی جائے گی۔ غرض یہ کہ جو سلطانیت امام حسن عسکری کے بعد امام حسن مجتبی پہلے، درمیان میں حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، اور آخر میں امام مہدی، یعنی فاطمی سادات کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ 3 سلطان ہوئے
تینوں کے تینوں خاندان رسول کے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے. اور پھر حضرت غوث اور اعظم آپ تو نجیب الطرفین بھی ہیں. نجیب الطرفین سید ہیں. خود قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں انا الحسنی و مختہ مقامی و اقدم یالا انکر رجالی. اگر میں شعر میں کہوں تو حسن میرے نانا میرا اونچا گھرانہ, قدم اولیاء کے گلوں پر جمالی. میرا قدم کل اولیاء کی گردنوں پر اس لیے ہے کہ میں امام حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہوں, میں سادات خاندان کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان سلطانی عطا فرمائی ہے, اور آپ کے کلام کو بھی باقی کلاموں کا سلطان بنایا. اخبار الاخبار شریف میں حضرت شاہ عبدالحق محدث اخبار الاخیار میں بالکل شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے اور اگر کبھی خطبے کے دوران آپ فرما دیتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, حضور علیہ السلام کا اسم گرامی آتے ہی پورے مجمع پر حال طاری ہو جاتا. لوگ اپنے گریبان چیر لیتے, کچھ جنگلوں کو دوڑ جاتے, کچھ مدہوش ہو جاتے, کچھ پر مستی کا حال طاری ہو جاتا. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ از شراب غوث اعظم گلشنوں گلزار مست, شاخ مستو برگ مستو میوہ مستو بار مست. سبحان اللہ. لیجئے آپ آ جائیے, آپ آج ہمیں کلام بھی سنائیں گے. ناظرین کرام سید طاہر حسن یوسفی شاعر بھی ہیں, آج ان کا کلام بھی ہم سنتے ہیں. چند اشعار عرض ہیں کہ ارشاد. ماہ انور سے بھی تاباں آپ کا قلب منیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماہ انور سے بھی تاباں آپ کا قلب منیر, نائب کل انبیاء یا غوث اعظم دستگیر. سبحان اللہ. اور شعر دیکھیے گا کہ قلب و روح و سر خفی اخفا منور آپ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں لطائف پر ہاتھ بھی رکھتا جاتا ہوں. قلب و روح و سر خفی اخفا منور آپ سے, کیجئے باطن صفا یا غوث اعظم دستگیر. اور صاحب جود و کرم محبوب و مخدوم امم. واہ مخدوم امم. صاحب جود و کرم محبوب و مخدوم امم, رتبہ عالی آپ کا یا غوث اعظم دستگیر. اور مقطع میں پیش کیے دیتا ہوں کہ مہر خاص و عام پر, مہر ولایت, مہر خاص و عام پر, طاہر بے دام پر, واہ واہ, پھر لگا اور پھر لگا یا غوث اعظم دستگیر. واہ واہ, پھر پڑھیے, کیا خوبصورت مقطع ہے. واہ واہ. مہر خاص و عام پر اور طاہر بے دام پر, پھر لگا اور پھر لگا یا غوث اعظم دستگیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام, ماہ منور سے بھی تاباں آپ کا قلب منیر, اور نائب کل انبیاء یا غوث اعظم دستگیر, اور صاحب جود و کرم محبوب و مخدوم امم, رتبہ عالی آپ کا یا غوث اعظم دستگیر. یہ تھے جناب سید طاہر حسن یوسفی. اور ناظرین کرام, اب میں درخواست گزار ہوں, ملک کے معروف شاعر اپنے خاص انداز میں کلام پڑھتے ہیں, جناب محمد یاسین اجمل چشتی صاحب. جی چشتی صاحب. سلطان اولیاء ہیں سرکار غوث اعظم. سلطان اولیاء ہیں سرکار غوث اعظم, میرے من میں بس گئے ہیں منٹھار غوث اعظم. میرے من میں بس گئے ہیں منٹھار غوث اعظم. آلام و غم جہاں کے اس کو نہ چھو سکیں گے, آلام و غم جہاں کے اس کو نہ چھو سکیں گے, جس کے بھی بن گئے ہیں غمخوار غوث اعظم. جس کے بھی بن گئے ہیں غمخوار غوث اعظم, اور تیرے در پہ پل رہے ہیں شاہ و گدا جہاں کے. تیرے در پہ پل رہے ہیں شاہ و گدا جہاں کے. کیا خوب ہے تمہارا دربار غوث اعظم, کیا خوب ہے تمہارا دربار غوث اعظم. اور مہکا ہوا ہے گلشن سلطان دو جہاں کا, مہکا ہوا ہے گلشن سلطان دو جہاں کا. ہے نکھار غوث اعظم, ہیں بہار غوث اعظم, ہیں نکھار غوث اعظم, ہیں بہار غوث اعظم. اور جب بھی کبھی ہے مجھ کو
رنجو علم نے گھیرا، واہ واہ واہ، جب بھی کبھی ہے مجھ کو رنجو علم نے گھیرا، امداد کرنے آئے ہر بار غوث اعظم، واہ 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 واہ، ہر بار امداد کرنے آئے ہر بار غوث اعظم، سبحان اللہ، اور برسوں سے منتظر ہوں پیاسی ہیں میری آنکھیں، برسوں سے منتظر ہوں پیاسی ہیں میری آنکھیں، مجھ کو بھی اب عطا ہو دیدار غوث واہ واہ اعظم، واہ، مجھ کو بھی اب عطا ہو دیدار غوث اعظم، اور کاندھوں پہ اولیاء کے اجمل قدم انہی کا، کاندھوں پہ اولیاء کے اجمل قدم انہی کا، ہیں بزم اولیاء کے سالار غوث اعظم، ہیں بزم اولیاء کے سالار غوث اعظم، سلطان اولیاء ہیں سرکار غوث اعظم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، برسوں سے منتظر ہوں پیاسی ہیں میری آنکھیں، مجھ کو بھی اب عطا ہو دیدار غوث اعظم۔ ناظرین کرام، یہ تھے محمد یاسین اجمل چشتی جو بارگاہ سیدنا عبد القادر جیلانی میں اپنی منقبت پیش فرما رہے تھے، اور اب میں درخواست گزار ہوں جناب ماہر تعلیم پروفیسر مسعود الرحمان مسعود کی خدمت میں کہ اپنی منقبت پیش فرمائیں۔ جی، میری دھڑکن میں میری سانسوں میں شیخ عبد القادر جیلانی، میری دھڑکن میں میری سانسوں میں شیخ عبد القادر جیلانی، میری خاموشی میری باتوں میں شیخ عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں کب تک بھٹکوں راہوں میں میری جان جلی ہے آہوں میں، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں کب تک بھٹکوں راہوں میں میری جان جلی ہے آہوں میں، مجھے لے لو پیار پناہوں میں شیخ عبد القادر جیلانی، واہ پیار پناہ، کیا مجھے لے لو پیار، ہائے 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 ہائے، پناہ نہیں پیار پناہ، بس روزہ آپ کا روزہ ہے، بس روزہ آپ کا روزہ ہے، بس روزہ آپ کا روزہ ہے، بس روزہ آپ کا روزہ ہے رب کی خاص عطاؤں میں شیخ عبد القادر جیلانی، ہر ایک مخالف کو ٹوکا ابلیس کا حملہ بھی روکا، ہر ایک مخالف کو ٹوکا ابلیس کا حملہ بھی روکا، ہیں رحمت حق کی باہوں میں شیخ عبد القادر جیلانی، ہیں رحمت حق کی باہوں میں شیخ عبد القادر جیلانی، میرے غوث کا ہے فرمان حسین، ہے دنیا جیب میں دل میں نہیں، میرے غوث کا ہے فرمان حسین، ہے دنیا جیب میں دل میں نہیں، قرآن ہے آپ کی باتوں میں شیخ عبد القادر جیلانی، وہ مثل کرن مثل شبنم، وہ چاند نظر مثل مرہم، وہ مثل کرن مثل شبنم، وہ چاند نظر مثل مرہم، میری صبحوں میں میری راتوں میں شیخ عبد القادر جیلانی، یہ راز کھلا مسعود پہ یوں کیوں آپ ہوئے ہیں غوث جہاں، یہ راز کھلا مسعود پہ یوں کیوں آپ ہوئے ہیں غوث جہاں، ہیں ماں کی آپ دعاؤں میں شیخ عبد القادر جیلانی، میری دھڑکن میں میری سانسوں میں شیخ عبد القادر جیلانی، میری خاموشی میری باتوں میں شیخ عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ مثل کرن مثل شبنم، وہ چاند نظر مثل مرہم، میری صبحوں میں میری راتوں میں شیخ عبد القادر جیلانی۔ ناظرین کرام، تھے یہ تھے پروفیسر مسعود الرحمان مسعود جو بارگاہ سیدنا عبد القادر جیلانی میں اپنی منقبت پیش فرما رہے تھے، اور اب میں درخواست گزار ہوں ملک معروف شاعر جناب پروفیسر محمد افضل خاکسار صاحب کی خدمت میں، وہ اپنی منقبت پیش فرمائیں۔ جی خاکسار صاحب۔ فضائل کیا لکھوں غوث الورا کے، واہ واہ، فضائل کیا لکھوں غوث الورا کے، سبحان اللہ، جو ہے سلطان ٹھہرے اولیاء کے، واہ واہ واہ، فضائل کیا لکھوں غوث الورا کے، واہ واہ، جو ہے سلطان ٹھہرے اولیاء کے، واہ واہ،
وہی محبوب سبحانی لقب ہے، واہ واہ وہی وہی محبوب سبحانی لقب ہے، واہ واہ سبحان وہی نائب حبیب کبریا کے، وہی محبوب سبحانی لقب ہے، اللہ سبحان وہی نائب حبیب کبریا کے، واہ واہ رسالت اور امامت کے وہ جوہر، رسالت اور امامت کے وہ جوہر، وہ پرتو مصطفیٰ و مرتضیٰ کے، رسالت اور امامت کے وہ جوہر، وہ پرتو مصطفیٰ و مرتضیٰ کے، واہ سبحان مجھے محروم رکھیں گے نہ ہرگز، مجھے محروم رکھیں گے نہ ہرگز، کرم فرمائیں گے در پر بلا کے، کرم فرمائیں محروم گے، رکھیں گے نہ ہرگز، کیا بات، کرم فرمائیں گے در پر بلا کے، یہ چھو آئی ہے شاید ان کا داماں، یہ چھو آئی ہے شاید ان کا داماں، واہ واہ عجب سے طور ہیں باد صبا کے، چھو آئی ہے شاید ان کا داماں، یہ چھو آئی ہے شاید ان کا داماں، عجب سے طور ہیں باد صبا کے، اور یہاں کی زندگی تو بے سکون ہے، یہاں کی زندگی تو بے سکون ہے، سکون پائیں گے ہم بغداد جا کے، یہاں کی زندگی تو بے سکون ہے، سکون پائیں گے ہم بغداد جا کے، اور نہ کیوں ہو کاشف اسرار باطن، نہ کیوں ہو کاشف اسرار باطن، وہ وارث ہیں علوم انبیاء کے، نہ کیوں ہو کاشف اسرار باطن، وہ وارث ہیں علوم انبیاء کے، اور وہی ہیں غایت اولا کے مظہر، وہی ہیں غایت اولا کے مظہر، شناسا ابتداء و انتہا کے، وہی ہیں غایت اولا کے مظہر، شناسا ابتداء و انتہا کے، سرے محشر نہ افضل کو بھلانا، سرے محشر نہ افضل کو بھلانا، مٹانا تشنگی کوثر پلا کے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا خوب لکھا جی آپ نے۔ فضائل کیا لکھوں غوث الورا کے، جو ہیں سلطان ٹھہرے اولیاء کے۔ ناظرین کرام، یہ تھے پروفیسر محمد افضل خاکسار صاحب، جو بارگاہ سیدنا عبدالقادر جیلانی غوث اعظم میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے، اور آپ درخواست گزار ہوں جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی، ساجد چشتی، ناظرین کرام آپ کو پتہ ہے میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، خاص انداز ماشاءاللہ کلندرانہ ان کے پڑھنے کا، اور کمال کا کلام ہے جی۔ غوث الورا ہیں سید و سلطان اولیاء، غوث الورا ہیں سید و سلطان اولیاء، ہیں آپ ہی تو مطلع دیوان اولیاء، آپ ہی تو مطلع دیوان اولیاء، غوث الورا ہیں سید و سلطان اولیاء، ہیں آپ ہی تو مطلع دیوان اولیاء، ساجد ہیں ماہتاب حسن اور حسین کے، ساجد ہیں ماہتاب حسن اور حسین کے، وہ جانے اولیاء ہیں وہ جانانے اولیاء، وہ جانے اولیاء ہیں وہ جانانے اولیاء، وہ جانے اولیاء ہیں وہ جانانے اولیاء، اور غوث الورا ہیں شمع شبستان اولیاء، غوث الورا ہیں شمع شبستان اولیاء، ان سے ہرا بھرا ہے گلستان اولیاء، ان سے ہرا بھرا ہے گلستان اولیاء، ان سے ہرا بھرا ہے گلستان اولیاء، ساجد لعاب سید عالم کے فیض سے، ساجد لعاب سید عالم کے فیض سے جاری رہے گا حشر تک فیضان اولیاء، جاری رہے گا حشر تک فیضان اولیاء۔ اور منقبت اسرار حقیقت سے شناسا جو ولی ہے، اسرار حقیقت سے شناسا جو ولی ہے، وہ غوث جلی غوث جلی غوث جلی ہے، وہ غوث جلی غوث جلی غوث جلی ہے،
جس میں شہ کونین کا ہے نور فروزاں وہ نیر تاباں جس میں شہ کونین کا ہے نور فروزاں وہ نیر تاباں زہرا کا دلارا ہے جو دل بندے علی ہے وہ غوث جلی غوث جلی غوث جلی ہے وہ غوث جلی غوث جلی غوث جلی ہے اور جس کے سبھی اقوال ہیں حکمت کے خزانے جس کے سبھی اقوال ہیں جس کے سبھی اقوال ہیں حکمت کے خزانے کوئی مانے نہ مانے جس کے سبھی اقوال ہیں حکمت کے خزانے ارے کوئی مانے نہ مانے شیریں سخنی جس کی کہ مصری کی ڈلی ہے مصری کی ڈلی ہے وہ غوث جلی غوث جلی غوث جلی ہے وہ غوث جلی غوث جلی غوث جلی ہے بچپن سے جو تھا صدق و صداقت کا حوالہ وہ عظمتوں والا بچپن سے جو تھا صدق و صداقت کا حوالہ وہ عظمتوں والا جو گلشن پنجتن کی تر و تازہ کلی ہے وہ غوث جلی غوث جلی ہے وہ جس کا کلام آکے تھے جنات بھی سنتے وہ جس کا کلام آکے تھے جنات بھی سنتے ارے عرفان تھے چنتے وہ جس کا کلام آکے تھے جنات بھی سنتے عرفان تھے چنتے خاکے کف پا نوریوں نے جس کی ملی ہے وہ غوث جلی غوث جلی غوث جلی ہے وہ غوث جلی غوث جلی غوث جلی ہے رحمان کی باتیں ہیں صدا جس کی زباں پر نظریں ہیں جہاں پر رحمان کی باتیں ہیں صدا جس کی زباں پر نظریں ہیں جہاں پر قبلہ گہ عشاق بنی جس کی گلی ہے قبلہ گہ عشاق بنی جس کی گلی ہے وہ غوث جلی غوث جلی غوث جلی ہے وہ غوث جلی غوث جلی غوث جلی ہے اور قابل غور شیر حضرت جو وصل کے جام اپنے غلاموں کو پلائے جو وصل کے جام اپنے غلاموں کو پلائے ہر غم سے چھڑائے جو وصل کے جام اپنے غلاموں کو پلائے ہر غم سے چھڑائے تقدیر مریدوں کی جو کر دیتا بھلی ہے وہ غوث جلی غوث جلی غوث جلی ہے وہ غوث جلی غوث جلی غوث جلی ہے اور قرآن کے جو ظاہر و باطن کا ہے عالم ولیوں کا معلم قرآن کے جو ظاہر و باطن کا ہے عالم ولیوں کا معلم آیات کی تفہیم میں تمثیل علی ہے آیات کی تفہیم میں تمثیل علی ہے وہ غوث جلی غوث جلی غوث جلی ہے آیات کی تفہیم میں جو مثل علی ہے وہ غوث جلی غوث جلی غوث جلی ہے سب ولیوں کی گردن پہ قدم اس کا ہے عالی واہ شان کمالی سب ولیوں کی گردن پہ قدم اس کا ہے عالی واہ شان کمالی جس کے در عالی سے سند ولیوں نے لی ہے جس کے در عالی سے سند ولیوں نے لی ہے وہ غوث جلی غوث جلی غوث جلی ہے وہ جس کے قدم چومے سلاطین زمانہ ہر ایک نے ہے مانا وہ جس کے قدم چومے سلاطین زمانہ ہر ایک نے ہے مانا جس شاہ کی ہر زاویہ میں بات چلی ہے وہ غوث جلی غوث جلی غوث جلی ہے خانقاہ کو زاویہ کہتے ہیں وہ جس کے قدم چومے سلاطین زمانہ ہر ایک نے ہے مانا جس شاہ کی ہر زاویہ میں بات چلی ہے جس شاہ کی ہر زاویہ میں بات چلی ہے وہ غوث جلی غوث جلی غوث جلی ہے پس خوردہ مجھے آ گیا اس کا ہے میسر پس خوردہ مجھے آ گیا اس کا ہے میسر ٹھہرا ہوں تونگر بس خوردہ مجھے آ گیا اس کا ہے میسر ٹھہرا ہوں تونگر اولاد میری جس کی عطاؤں سے پلی ہے وہ غوث جلی غوث جلی غوث جلی ہے اور مکتب پیش نظر وہ جس کی کرامات کی حد ہے نہ ٹھکانہ وہ جس کی کرامات کی حد ہے نہ ٹھکانہ ولیوں میں یگانہ وہ جس کی کرامات کی حد ہے نہ ٹھکانہ
ولیوں میں جگانا، ساجد کی بلا جس کے تصدق ہی ٹلی ہے، ساجد کی بلا جس کے تصدق ہی ٹلی ہے، وہ غوث جلی، غوث جلی، غوث جلی ہے، وہ غوث جلی، غوث جلی، غوث جلی۔ ناظرین کرام، غوث الورا ہیں شمع شبستان اولیاء، اور ان سے ہرا بھرا ہے گلستان اولیاء۔ یہ تھے جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی، جو بارگاہ غوثیت مآب میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ محفل علم و عرفان جاری رہے گی، ذوق آپ کا جو ہے اس کو مزید تقویت ملتے رہے گی، لیکن شرط یہ ہے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت منقبت سیدنا عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں پیش کی۔ فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ ہے اے، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ ناظرین کرام، سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ جب واعظ فرماتے تھے 70,000 لوگ دم بخود ہوتے تھے، اور اس دور کے بڑے بڑے علماء، فضلاء اور بڑے بڑے اولیاء اللہ جو تھے وہ آپ کی محفل میں بیٹھتے تھے، اور صرف یہ اولیاء اللہ ہی نہیں، جناب خضر علیہ السلام بھی آپ کی بارگاہ میں آتے تھے، ملائکہ بھی آپ کا درس سنتے تھے، جنات بھی آپ کا درس سنتے تھے، اور یہ جو پرندے ہیں یہاں تک کہ پرندے بھی آ کے آپ کے درس میں بیٹھ کے درس سنا کرتے تھے۔ اور ناظرین کرام، پھر جو لوگ آپ کے درس میں آتے تھے، لاکھوں لوگ وہ تھے جو آپ کی بارگاہ میں آئے اور تائب ہو گئے، جو مختلف نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا تھے، جو اخلاقی بیماریوں میں مبتلا تھے۔ جب آپ کی بارگاہ میں چور اور ڈاکو بھی آتے تھے تو نکلتے ہوئے ولی بن کے نکلتے تھے۔ آپ کی کرامات کے بارے میں امام ابن قیم اور ابن تیمیہ تک نے لکھا ہے کہ حد تواتر کو آپ کی کرامات پہنچی ہوئی ہیں، پوری امت آپ کی کرامات کی قائل ہے۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی کے علوم معرفت، آپ کی بلندیاں، عظمتیں، رفتیں، تمام امت کے اولیاء نے ان کو تسلیم کیا ہے، تمام علماء نے اس کو تسلیم کیا ہے، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ فقہ میں تو آپ میرے مقلد ہیں، لیکن علوم معرفت میں آپ کا محتاج ہوں۔ اس سے بڑی اور کیا آپ کی عظمت کی دلیل ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سرتاج الاولیاء، امام الاولیاء، سلطان الاولیاء، جی سید آج ہمارے ساتھ ہیں طاہر حسن یوسفی، یہ معروف اسکالر ہیں اور ادیب اور شاعر بھی ہیں۔ جی شاہ صاحب کچھ؟ قبلہ، ابھی آپ جو گفتگو ارشاد فرما رہے تھے کلام غوث اعظم نور اللہ مرقدہ واعلی درجاتہ کے حوالے سے، تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ آپ کے شہزادے حضرت شاہ عبد الرزاق نور اللہ مرقدہ قدمین میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ سر منبر جلوہ فرما تھے۔ آپ نے خطبہ شروع فرمایا، قضاء و قدر کا بیان شروع فرمایا۔ دوران گفتگو تمام جو مجمع، جیسے آپ ارشاد فرما رہے تھے 70,000 تک مجمع پہنچ جاتا تھا، لیکن کوئی بھی آپ کی صورت پر نور کو دیکھا نہیں کرتا تھا، ہر ایک کی گردن اس طرح ہوتی تھی۔ اور آپ کے ایک ہم اثر بزرگ ہوئے ہیں، وہ فرماتے میں جنات کی حاضری کے لیے وظیفہ پڑھ رہا تھا تو جنات حاضر نہیں ہوتے تھے۔ جب وظیفہ ختم ہو گیا، میں نے کہا اب کوئی نہیں آئے گا میرے وظیفے پہ، تو جنات کثرت سے حاضر ہوئے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی میں نے جس ٹائم پڑھا اس ٹائم تم آئے نہیں، لیٹ ہو گئے ہو۔ لیٹ ہو گئے۔ وہ فرمانے لگے کہ اس وقت ہم غوث الثقلین کی بارگاہ میں حاضر تھے، حضرت خطاب فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم ان کا خطاب سنتے ہیں یا آپ کے وظیفوں کو؟ ماشاءاللہ۔ اللہ جی، یاسین اجمل چشتی صاحب سے اب ہم کلام۔ ناظرین کرام، یاسین اجمل چشتی ہمارے ملک کے معروف شاعر اور بارگاہ سیدنا عبدالقادر جیلانی میں منقبت پیش فرماتے ہیں۔ جی چشتی صاحب۔ جی، بغداد کی گلیاں ہیں کہ طیبہ کا نگر ہے۔ بغداد کی گلیاں ہیں کہ طیبہ کا نگر ہے۔ کیا بغداد کی گلیاں ہیں کہ طیبہ کا نگر ہے، کیا بات ہے، یوں ہوتا ہے محسوس کہ جنت سے گزر ہے، واہ واہ واہ۔ یوں ہوتا ہے محسوس کہ جنت سے گزر ہے،
مہکا ہے حسین پھول گلستان حسن میں، مہکا مہکا ہے حسین پھول گلستان حسن میں، زہرا کا دلارا ہے یہ حیدر کا پسر ہے، سبحان اللہ زہرا کا دلارا ہے یہ حیدر کا پسر ہے، بغداد کی گلیاں ہیں کہ طیبہ کا نگر ہے، اور یہ بات کوئی خواجہ اجمیر سے پوچھے، خواجہ اجمیر یہ بات کوئی خواجہ اجمیر سے پوچھے، کتنا تیرے دربار کے ٹکڑوں میں اثر ہے، کتنا تیرے دربار کے ٹکڑوں میں اثر ہے، بغداد کی گلیاں ہیں کہ طیبہ کا نگر ہے، یوں ہوتا ہے محسوس کہ جنت سے گزر ہے۔ اور قبلہ یہ شعر میں نے سرکار غوث اعظم کی چوکھٹ پر مطلب پہلے بھی پیش کیا تھا تو بارہا سنا گیا، کس حال میں کون آیا ہے کیا چاہیے کس کو، کس حال میں کون آیا ہے کیا چاہیے کس کو، میراں کو مریدوں کے خیالوں کی خبر ہے، کس حال میں کون آیا ہے کیا چاہیے کس کو، میراں کو مریدوں کے خیالوں کی خبر ہے، بغداد کی گلیاں ہیں کہ طیبہ کا نگر ہے، یوں ہوتا ہے محسوس کہ جنت سے گزر ہے، اور چوروں کو بنا دیتے ہیں وہ قطب زمانہ، چوروں کو بنا دیتے ہیں وہ قطب زمانہ، کتنا شہ بغداد کی نظروں میں اثر ہے، کتنا شہ بغداد کی نظروں میں اثر ہے، اور رب کا یہ کرم خاص ہے حسنین کا صدقہ، رب کا یہ کرم خاص ہے حسنین کا صدقہ، ناچیز پہ بھی 11ویں والے کی نظر ہے، رب کا یہ کرم خاص ہے حسنین کا صدقہ، ناچیز پہ بھی 11ویں والے کی نظر ہے، اور پھرتا ہے جو بغداد کی گلیوں میں تو اجمل، پھرتا ہے جو بغداد کی گلیوں میں تو اجمل، لگتا ہے کہ یہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، پھرتا ہے جو بغداد کی گلیوں، جی بہت شکریہ، پھرتا ہے جو بغداد کی گلیوں میں تو اجمل، لگتا ہے کہ یہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، اور بغداد کی گلیاں ہیں کہ طیبہ کا نگر ہے، یوں ہوتا ہے محسوس کہ جنت سے گزر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، کس حال میں کون آیا ہے کیا چاہیے کس کو، میراں کو مریدوں کے خیالوں کی خبر ہے۔ یہ تھے جناب محمد یاسین اجمل چشتی، بارگاہ غوثیت مآب میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ اور اب ناظرین کرام میں درخواست گزار ہوں پروفیسر مسعود الرحمان مسعود کی خدمت میں، اب اپنا کلام عطا فرمائیں۔ جی پروفیسر۔ سلطان اولیاء کے حوالے سے ہے جی ارشاد۔ زمزم سے بڑھ کے خاص ہیں سلطان اولیاء، زمزم سے بڑھ کے خاص ہیں سلطان اولیاء، اے دل بجھے گی پیاس ہیں سلطان اولیاء، اے دل بجھے گی پیاس ہیں سلطان اولیاء، اور جلوے رخ حسین کے عطا اب تو کیجئے، جلوے رخ حسین کے عطا اب تو کیجئے، آنکھیں بہت اداس ہیں سلطان اولیاء، آنکھیں بہت اداس ہیں سلطان، جلوے رخ حسین کے عطا اب تو کیجئے، آنکھیں بہت اداس ہیں سلطان اولیاء، رکھوں میں ذکر غیر سے مطلب تو کس لیے، رکھوں میں ذکر غیر سے مطلب تو کس لیے، جب دل کو آپ راس ہیں سلطان اولیاء، رکھوں میں ذکر غیر سے مطلب تو کس لیے، جب دل کو آپ راس ہیں سلطان اولیاء، اور کرنا ہے جو بھی دیکھیے کرنا ہے آپ نے، کرنا ہے جو بھی دیکھیے کرنا ہے آپ نے، ہم تو بس التماس ہیں سلطان اولیاء، کرنا ہے جو بھی دیکھیے کرنا ہے آپ نے، ہم تو بس التماس ہیں سلطان اولیاء، ابلیس کے فریب سے محفوظ ہو گئے، ابلیس کے فریب سے محفوظ ہو گئے، وہ جن کے آپ پاس ہیں سلطان اولیاء، ابلیس کے فریب سے محفوظ ہو گئے، وہ جن کے آپ پاس ہیں سلطان اولیاء، اور مہکے ہیں اہل بیت کی خوشبو فیض سے، مہکے ہیں اہل بیت کی خوشبو فیض سے، کچھ ایسے خوش لباس ہیں سلطان اولیاء، مہکے ہیں اہل بیت کی خوشبو فیض سے، کچھ ایسے خوش لباس ہیں سلطان اولیاء، مسعود
صبح نور میں جتنا سکون ہے، بھائی مسعود کیا کہنے صبح نور میں جتنا سکون ہے، لگتا ہے آس پاس ہیں سلطان پھر پڑھیے مقطع، کیا کہنے صبح نور میں جتنا سکون ہے، مسعود صبح نور میں جتنا سکون ہے، لگتا ہے آس پاس ہیں سلطان لگتا ہے آس پاس ہے سلطان، ایسا ہی لگ رہا ہے جی، ایسا ہی لگ رہا ہے، سبحان اللہ۔ وہ تو فرما دیتے ہیں نا، نظر تو الہ بلاد اللہ جمن کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں رب کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ میں رائی کا دانہ۔ ویسے پروفیسر پہلے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، جب سے یہ ہمارے ہاتھ میں موبائل آ گیا، ایمو آ گیا، واٹس ایپ آ گیا، تو یہ ساری بات سمجھ آنے لگی۔ ہمارے ہاتھ میں ابھی کینیڈا میں بات کر سکتا ہوں، امریکہ میں سامنے 1 to 1 بات ہو سکتی ہے۔ تو جو روحانیت کیا ہے، فزکس تو یہاں نیچے ہے، میٹا فزکس تک تو ابھی پہنچی نہیں، اس کی الگ بات تک نہیں پہنچی ابھی تک فزکس جو ہے۔ عالم روحانیت کی بلندی، اس کی عظمتیں، رفتیں، اور امام الاولیاء کا کیا مقام ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، زمزم سے بڑھ کے خاص ہیں سلطان اولیاء، اے دل بجھے گی پیاس ہیں سلطان اولیاء۔ یہ تھے جناب پروفیسر مسعود الرحمان مسعود، جو اپنا نذرانہ عقیدت بارگاہ سیدنا عبد القادر جیلانی میں پیش فرما رہے تھے۔ اب میں درخواست گزار ہوں ملک کے معروف شاعر جناب پروفیسر محمد افضل خاکسار کی خدمت میں اپنا کلام عطا فرمائیں۔ جی خاکسار صاحب۔ میرے میراں پیرے پیراں، میرے میراں پیرے پیراں، پیرے پیراں عبد قادر محی الدین، میرے میراں پیرے پیراں عبد قادر محی الدین، پرتو حسن و جمال سرور دنیا و دین، پرتو حسن و جمال سرور دنیا و دین، نازش اخیار امت، نازش اخیار امت، افتخار مرسلین، نازش اخیار امت، افتخار مرسلین، نازش اخیار امت، افتخار مرسلین، رہبر راہ طریقت سرگروہ کاملین، رہبر راہ طریقت سرگروہ کاملین، اور شرک و بدعت کے خلاف آواز اعلان حق، شرک و بدعت کے خلاف آواز اعلان حق، ماہی کفر و ضلالت حافظ ناموس دین، حافظ کفر و ضلالت حافظ ناموس دین، اور ناز کرتی ہے فقاہت اس فقیہ عصر پر، ناز کرتی ہے فقاہت اس فقیہ عصر پر، ناز کرتی ہے فقاہت اس فقیہ عصر پر، اس کی ذات پاک سے ممکن ہوا احیاء دین، اس کی ذات پاک سے ممکن ہوا احیاء دین، اس کے آگے خم رہی، اس کے آگے خم رہی ہے گردن اقطاب کی، اس کے آگے خم رہی ہے گردن اقطاب کی، اولیاء اللہ کا سلطان غوث عالمین، اولیاء اللہ کا سلطان غوث عالمین، وہ شریعت کا محافظ، وہ طریقت کا امام، وہ شریعت کا محافظ، وہ طریقت کا امام، وہ محدث، وہ مفسر شارح دین متین، وہ محدث، وہ مفسر، وہ محدث، وہ مفسر شارح دین متین، اور قلب افضل پر بھی کوئی نور برساتی کرن، قلب افضل پر بھی کوئی نور برساتی کرن، اے میرے بدر عظیمت مہر تابان یقین، اے میرے بدر عظیمت مہر تابان یقین، پیر پیراں میرے میراں عبد قادر محی الدین، پرتو حسن و جمال سرور دنیا و دین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، میرے میراں پیر پیراں عبد قادر محی الدین، پرتو حسن و جمال سرور دنیا و دین، یہ تھے جناب پروفیسر محمد افضل خاکسار، جو بارگاہ سیدنا عبد القادر جیلانی میں منقبت پیش فرما رہے تھے۔ اور اب ناظرین کرام، آخر میں درخواست گزار ہوں جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد
چشتی صاحب کی خدمت میں وہ اپنا کلام عطا فرمائیں۔ جی چشتی صاحب۔ ایک قطعہ ہے جی کہ سلطان اولیاء کی جو مدحت نصیب ہو، سلطان اولیاء کی جو مدحت نصیب ہو، سرکار دو جہان کی رحمت نصیب ہو، سلطان اولیاء کی جو مدحت نصیب ہو، سرکار دو جہان کی رحمت نصیب ہو، ساجد مریدی لا تخف فرمان چوم لے، مریدی لا تخف فرمان چوم لے، جس کو بھی غوث پاک سے نسبت نصیب ہو، جس کو بھی غوث پاک سے نسبت نصیب ہو، جس کو بھی غوث پاک سے نسبت نصیب ہو۔ اور منقبت کے اشعار ہیں جی کہ در غوث الورا کے سائلوں میں تاجور دیکھے، در غوث الورا کے سائلوں میں تاجور دیکھے، جھکے غوث جہاں کے در پہ سب اہل نظر دیکھے، جھکے غوث جہاں کے در پہ سب اہل نظر دیکھے، فرشتے غوث اعظم کا ہے روضہ چومنے آتے، فرشتے غوث اعظم کا ہے روضہ چومنے آتے، تجلی مرکز انور کی خود جھک کر کمر دیکھے، تجلی مرکز انور کی جھک کر کمر دیکھے، فرشتے غوث اعظم کا ہے روضہ چومنے آتے، تجلی مرکز انور کی خود جھک کر کمر دیکھے، ملا محبوب سبحانی ہے جن کو، ملا محبوب سبحانی سے جن کو نور عرفاں کا، ملا محبوب سبحانی سے جن کو نور عرفاں کا، وہی فیضان کے قاسم بنے، عالی قدر دیکھے، وہی فیضان کے قاسم بنے، عالی قدر دیکھے، در غوث الورا کے سائلوں میں تاجور دیکھے، ستارے نور لینے آستانے نور پر آئیں، ستارے نور لینے آستانے نور پر آئیں، در غوث جہاں کے ذرے بھی مثل گوہر دیکھے، در غوث جہاں کے ذرے بھی مثل گوہر دیکھے، کتاب ان کا تھا سنتے نوری بھی ناری بھی خاکی بھی، کتاب ان کا تھا سنتے نوری بھی ناری بھی خاکی بھی، ہے غوث پاک کے زیر نگیں ہے غوث پاک کے زیر نگیں سب بحر و بر دیکھے، کتاب ان کا تھا سنتے نوری بھی ناری بھی خاکی بھی، ہے غوث پاک کے زیر نگیں سب بحر و بر دیکھے، ہے صبح نور کی نوری فضا میں یہ دعا ساجد، ہے صبح نور کی نوری فضا میں یہ دعا ساجد، کہ یہ بغداد کی بار دیگر نوری سحر دیکھے، صبح نور کی نوری فضا میں یہ دعا ساجد، کہ یہ بغداد کی بار دیگر نوری سحر دیکھے، کہ یہ بار دیگر بغداد کی نوری سحر دیکھے، اور حضرت ساتھ ہوں۔ آمین، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تعالی ہم وہیں پہنچے ہوئے ہیں جی، بغداد میں ہی ہے صبح نور کی نوری فضا میں یہ دعا ساجد، کہ یہ بغداد کی بار دیگر نوری سحر دیکھے۔ یہ کیا مجھے ایسے لگتا ہے کہ مولانا جامی کی روح آپ کے اوپر آئی ہے، خدایا این کرم بار دیگر، ان جو نعت میں انہوں نے کہا تھا اسی طرح کا تصور اس بارگاہ میں، چونکہ فیضان تو یہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا، ہر جگہ کائنات میں جس ولی کو جو کچھ ملا ہے بارگاہ محبوب رب العالمین سے ملا ہے، اور یہ تو وہاں کے بڑے محبوب پھر رہے نا، ان کے شہزادے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ بزم جو ہے عقیدت یہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، وہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے، اور ناظرین کرام اللہ تعالیٰ پاکستان کو کوئی سچا سچا عاشق رسول دیانتدار حکمران عطا فرما دے۔ اب اس نعرے کے لیے آپ تیار ہو جائیے، جو نعرہ گلی گلی کوچا کوچا کو بکو ہر بستی ہر مجلس میں گونج رہا ہے، تا قیامت گونجتا رہے گا۔ پاکستان کے غیرت مند فرزند اور غیرت مند باپوں کی اولاد، پاک باز ماؤں کی اولاد جو ہے وہ اس نعرے کو بہت اپنے دل سے پسند کرتی ہے، دل سے نعرہ لگاتی ہے۔ میرے تمام شعرائے کرام بھی نعرہ لگائیں گے، میرے سارے سامعین ناظرین سب مل کے زوردار نعرہ لگائیے، تیار ہو جائیے
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد